میرے بھائی کے کلینک پر ایک بے حد خوبصورت لڑکی جاب کی تلاش میں آئی، جو بہت مجبور اور اپنے گھر کی واحد کفیل تھی۔ آہستہ آہستہ میری اس کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ ایک روز مجھے پتہ چلا کہ اسے پولیس پکڑ کر لے گئی ہے۔ جب میں وہاں پہنچی تو یہ دیکھ کر میرے پیروں سے زمین نکل گئی کہ اس کے ساتھ میرے بھائی ڈاکٹر تھے۔ انہوں نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنا کلینک کھول لیا تھا۔ ایک روز ایک 22-23 سال کی لڑکی بھائی کے کلینک پر نوکری کی تلاش میں آئی۔ میں بھی اس وقت ادھر ہی موجود تھی۔ اس کی معصوم صورت میرے دل کو بھائی۔ بھائی اس وقت مریضوں کو دیکھنے دوسرے کمرے میں تھے۔ میں نے اس لڑکی سے اپنا تعارف کروانے کو کہا، ساتھ ہی میں نے اس کے حالات بھی جان لیے۔ جب بھائی آئے میں نے بھائی جان سے کہا، اس کو کلینک پر رکھ لیں۔ وہ بولے، 2 نرسیں پہلے سے موجود ہیں، مجھے ابھی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا، بھائی اس کو نوکری دے کر اس کی مدد کر دیں، بیچاری بہت ضرورت مند ہے۔ وہ کہنے لگے، ٹھیک ہے، اس لڑکی کو کہو کہ کل سے آ جائے۔ یوں اس کو میرے وسیلے سے عارضی ملازمت مل گئی۔ یہ معمولی تنخواہ پر بھی خوشی سے اس ملازمت پر راضی تھی۔ اس کے متفکر چہرے پر ایک مفلس لڑکی کی مجبوریاں جھانکتی نظر آتی تھیں۔ وہ شاید اس قدر بے بس ہو چکی تھی کہ اگر اس کو پیش کردہ تنخواہ سے بھی کم تنخواہ دی جاتی تو وہ انکار نہ کرتی۔ اب وہ اکثر ہمارے گھر بھی آنے لگی، کبھی بھابھی کو ڈرپ لگانے اور کبھی دوسرے چھوٹے موٹے مسئلوں میں ہمیں اس کی ضرورت پڑ جاتی تھی۔ یوں میری اس سے جان پہچان بڑھنے کے ساتھ اچھا دوستانہ قائم ہو گیا۔ اب مجھے صحیح طور پر معلوم ہوا کہ وہ واقعی کس قدر ضرورت مند ہے۔ اس کے والد سخت بیماری کی وجہ سے بستر سے لگ گئے تھے۔ اس کے 4 چھوٹے بہن بھائی تھے، جن میں سے کوئی بھی ابھی کمانے کے لائق نہیں تھا۔ ماں 4 سال پہلے فوت ہو چکی تھی۔ وہ اب تنہا اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا سہارا تھی، لیکن مسلسل بے روزگاری نے اس کے گھر میں فاقوں تک نوبت پہنچا دی تھی۔ اس نے جس شخص کے سامنے بھی مدد کی درخواست کی، وہ جھٹ اس کا دوست بن گیا۔ اس کے ساتھ نوکری دلوانے کے بہانے گھوما پھرا، لیکن نوکری اس کو پھر بھی نہ ملی۔ یوں 1 سال کی بے روزگاری کے دوران وہ کئی چہروں سے شناسا ہو گئی تھی۔ کئی مرد اس کے ساتھ دوستی کے دعوے کرتے کرتے اب اس کے ساتھ راتیں گزارنے کے دعوے کرنے لگے تھے۔ میں نے نور العین کے حالات میں دلچسپی لینی شروع کر دی۔ جب مجھے موقع ملتا، بھابھی اور بھائی کو بھی اس کی قسم پرسی بتا کر ان کے دلوں میں بھی اس کے لیے جگہ پیدا کرنے کی صحیح کرتی تھی، تاکہ اس کو ملازمت پر رہنے دیا جائے۔ اگرچہ اس کو ناکافی تنخواہ مل رہی تھی، لیکن اس کی خوش قسمتی کہ بھائی کے کلینک پر موجود ایک نرس نے شادی ہونے کے فوراً بعد نوکری چھوڑ دی، تو اس کی جگہ نور العین فٹ ہو گئی۔ اس کے حالات سے واقف ہو جانے کے بعد ایک میں ہی نہیں، میرے سارے گھر کے افراد بھی اس کے ساتھ ہمدردانہ رویہ رکھتے تھے۔ سبھی کو اس سے ہمدردی اور محبت سے ہو گئی۔ بھائی نے اس کے والد کو ہسپتال میں داخل کروا دیا اور اس کے چھوٹے بہن بھائیوں کو اسکول میں داخل کروا دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی تنخواہ میں بھی خاطر خواہ اضافہ کر دیا۔ اب وہ مجھے اپنا سچا دوست اور غمگسار سمجھنے لگی تھی۔ مجھے بھی اس سے بہت لگاؤ ہو گیا تھا۔ میں بھی اس سے اپنے دل کی باتیں شیئر کرنے لگی۔ شام کی ڈیوٹی سے فارغ ہو کر وہ سیدھی میرے پاس آتی، پھر ہم گھر سے قریب باغ کی سیر کو نکل جاتے۔ وہ بے تکلفی سے باتیں کرتی چلی جاتی۔ اس کی باتوں سے مجھے لگا کہ وہ ایک مخلص قسم کی لڑکی ہے، سچی اور ریاکاری سے بالکل دور تھی۔ ایسے سادہ معصوم دل لوگ دنیا میں کم ہی ہوتے ہیں۔ اب وہ اگر کلینک سے کسی دن سیدھی اپنے گھر چلی جاتی تو میں اپنی ملازمہ کو اس کے گھر بھیج کر اسے بلوا لیتی۔ نور العین کا گھر ہماری رہائش سے زیادہ دور نہ تھا۔ وہ اپنے ایک رشتہ دار کے کوارٹر میں رہتی تھی، جو اس کی ماں کی خالہ کے بیٹے کا تھا۔ اس کی ماں بوڑھی تھی،
وہ آدمی جو نورالعین کا رشتے میں ماموں لگتا تھا اکثر ڈیوٹی کے سلسلے میں گھر سے باہر ہوتا۔ تبھی اس نے اس بے گھر کنبے کو رہنے کے لیے کوارٹر دے دیا تھا تاکہ اس کی بوڑھی ماں بھی اکیلی نہ رہے۔ اس پختہ عمر کے شخص جس کا نام سراج تھا اور اس کی بیوی فوت ہو چکی تھی، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ اپنی تنخواہ سے کچھ مدد نورالعین کے والد کی کر دیا کرتا تھا۔ اب ہمارے گھر میں میری شادی کی باتیں ہونے لگیں۔ احسن میرا تایا زاد تھا اور اس سے میرا رشتہ بچپن سے طے تھا، مگر وہ کچھ بگڑا ہوا اور والدین کا لاڈلا سا تھا۔ مجھے اپنا یہ کزن بالکل بھی پسند نہ تھا۔ اس نے میٹرک کے بعد تعلیم کو خیر آباد کہہ دیا اور یاری دوستی میں پڑ گیا۔ ہمارا تعلق ایک زمیندار گھرانے سے تھا، لہٰذا لڑکا اچھا ہو یا برا شادی اپنوں میں کرتے تھے تاکہ زمین آگے بھی اپنوں میں ہی رہے۔ بیٹیوں کو غیر خاندان میں بہانے سے ان کے حصے کی زمین باہر چلی جاتی۔ میرے والدین کو تب معلوم نہ تھا کہ احسن بعد میں پڑھ کر نہ دے گا، لیکن میرے والدین کا بھی یہی نظریہ تھا کہ ان کی زمین کافی ہے، نوکری تو اس نے کرنی نہیں، پھر کس بات کی فکر ہے، لڑکا بہت پڑھ لکھ بھی لے گا تو بھی زمین ہی کے معاملات دیکھنے ہیں اور اسی کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ جب گھر کا لڑکا گھر کی لڑکی ہے تو پھر در در جھانکنے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ تبھی وہ اپنوں کے مقابلے میں غیروں کے رشتوں کو ٹھکرا دیا کرتے تھے، چاہے یہ لڑکے تعلیم یافتہ، قابل اور کتنے ہی لائق کیوں نہ ہوتے تھے۔ ایک روز احسن ہمارے گھر آیا تو نورالعین میرے پاس بیٹھی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ بھی ہمارے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے اچھا نہ لگا، مگر اس نے پرواہ نہ کی۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد نورالعین جانے کو ہی تو میں نے کہا، کیا اکیلی جاؤ گی؟ مغرب ہو چکی ہے، ٹھہرو میں تمہیں ملازمہ کے ساتھ گھر بھیج دیتی ہوں۔ وہ بولی، نہیں رہنے دو، میں چلی جاؤں گی۔ ملازمہ اس وقت کچن میں رات کا کھانا بنا رہی تھی۔ تبھی احسن کہنے لگا، نگین میں چھوڑ آتا ہوں تمہاری دوست کو۔ نورالعین کہنے لگی، نہیں میں چلی جاؤں گی۔ اس نے کافی منع کیا مگر احسن اس کے ساتھ چل دیا۔ تب میں نے بھی کہہ دیا، اگر احسن چھوڑنے جا رہا ہے تو ٹھیک ہے، کیوں منع کر رہی ہو؟ نورالعین خاموش ہو گئی۔ پھر احسن نے یہ معمول بنا لیا کہ جب نورالعین میرے پاس آ بیٹھتی وہ بھی ہمارے پاس آ کر بیٹھ جاتا۔ ہمارے گھر چونکہ پاس پاس تھے، دونوں گھروں کے درمیان میں بس ایک دیوار تھی جس میں آنے جانے کے لیے دروازہ بھی رکھ دیا گیا تھا، لہٰذا احسن کا جب جی چاہتا بنا روک ٹوک ہمارے گھر آ جا سکتا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ احسن اب اسی وقت آتا ہے جب نورالعین میرے پاس آتی ہے، بلکہ یوں لگتا تھا کہ وہ اسی کے لیے آتا ہے، شاید کہ وہ نورالعین میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ مجھے تو وہ پہلے ہی سے پسند نہ تھا اور نہ میں اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، بس یہ بزرگوں کی ضد تھی۔ سب سے زیادہ تو تائی کی چاہت تھی کہ وہ مجھے بہو بنانا چاہتی تھیں۔ میں جانتی تھی کہ ان کا بیٹا طوطا چشم ہے۔ جوں جوں دن گزرتے جاتے تھے احسن کا جھکاؤ نورالعین کی طرف بڑھتا جا رہا تھا اور مجھے بھی تو احسن سے گلو خلاصی چاہیے تھی۔ اس کے وجود کو ہمیشہ کے لیے برداشت کرنا میرے لیے مشکل تھا۔ تبھی میرے ذہن میں ایک انوکھی سوچ نے جنم لیا۔ سوچا، اگر نورالعین بھی احسن کے ساتھ شادی کرنے پر راضی ہو تو یقیناً میری جان اس تایا زاد سے چھوٹ سکتی ہے۔ ایک روز نورالعین جب ہمارے گھر آئی تو مجھ سے کہا، تم اپنے تایا زاد کو منع کرو کہ جب میں کلینک پر ہوتی ہوں یہ وہاں نہ آیا کرے۔ احسن ادھر بھی بہانے بہانے سے مجھ سے باتیں کرنے کی کوشش کرتا ہے، میں منع بھی کرتی ہوں مگر اس پر جیسے کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ اگر کبھی ڈاکٹر صاحب یعنی تمہارے بھائی نے دیکھ لیا تو کیا سوچیں گے؟ میں نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے زیادہ قریب لانے کے لیے کہا، تم خود اسے کیوں نہیں منع کرتی؟ وہ کہنے لگی، میں نے تو کئی بار منع کیا ہے مگر اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، آگے سے صاف ادھر ہی کہتا ہے تم پر فدا ہوں، مجھے تو تمہیں دیکھے بغیر چین نہیں ملتا۔
وغیرہ وغیرہ۔ اب تو عین چھٹی کے ٹائم کلینک کے باہر آ جاتا ہے، گاڑی کو کلینک سے کچھ دور کھڑی کر دیتا ہے، اور جب میں باہر نکلتی ہوں تو کہنے لگتا ہے آؤ میں تمہیں گھر چھوڑ دوں گا۔ میں نے کہا نورالعین، اگر میرا کزن تمہیں پسند کرنے لگا ہے تو یہ اچھی بات ہے نا، آخر اس میں حرج ہی کیا ہے؟ تم راضی ہو جاؤ گی تو میں تمہاری اس کے ساتھ شادی کی کوشش ضرور کروں گی، اس طرح تم ہمارے خاندان کی بہو بن جاؤ گی، ہمارا ساتھ بھی ہمیشہ جڑا رہے گا۔ وہ کہنے لگی کیسی باتیں کرتی ہو، وہ تمہارا منگیتر ہے، ہماری دوستی تو یوں بھی رہے گی، اور مجھے تمہارے منگیتر سے شادی نہیں کرنی۔ میں نے آگے سے کہا ارے تم پاگل ہو، شادی میں تو دو لوگوں کی رضا شامل ہونا لازمی ہے۔ اب اگر احسن مجھے نہیں کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہے تو بھلا میں کیوں کروں گی اس سے شادی؟ اگر بزرگوں نے ہمیں مجبور بھی کیا تو یہ زبردستی کی شادی ہوگی، اور زبردستی کی شادیاں بھلا کہاں کامیاب ہوتی ہیں؟ میں تمہیں ایک بات ضرور کہوں گی کہ تم اس بارے میں سوچنا ضرور۔ اگر تمہارے دل کو یہ رشتہ قبول ہوا تو میں قسم کھاتی ہوں کہ تم کو اپنے گھر لا کر ہی رہوں گی۔ مجھے امید ہے کہ اس سے تمہارے بہن بھائیوں کا مستقبل بھی محفوظ ہو جائے گا، کیونکہ احسن کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں۔ میری یہ بات ٹھیک بھی تھی، کیونکہ احسن کافی زمین و جائیداد کا مالک تھا، مگر مجھے وہ بالکل اچھا نہ لگتا تھا۔ میری تمام دلیلیں سن کر وہ خاموش ہو گئی، جبکہ میں اپنی طرف سے اسے قائل کرنے کی کوشش کرتی رہتی۔ تایا جان کی زمین ہم سے بہت زیادہ تھی، احسن اور محسن ان کے دو ہی بیٹے اس جائیداد کے وارث تھے۔ احسن کے حصے میں اچھی خاصی جائیداد آنی تھی، اور بیچاری نورالعین غربت کی ماری کی تقدیر بھی سنور سکتی تھی۔ اس کے لیے احسن ہر طور اچھا لڑکا تھا۔ نورالعین کا باپ تو بیمار ویسے ہی چل چلاؤ پر تھا، اور چار چھوٹے بہن بھائیوں کا بوجھ اس غریب کے ناتواں کندھے بھلا کب تک سہ سکتے تھے؟ ایک طرف سے تو میں اس کے لیے بہت اچھا ہی سوچ رہی تھی، ادھر احسن نورالعین کے خوابوں میں گم تھا۔ جب احسن نے خود مجھ سے التجا کی کہ میں اس شادی سے انکار کر دوں، کیونکہ وہ نورالعین کو دل سے چاہنے لگا ہے اور اس سے شادی کا خواہش مند ہے، کیوں نورالعین کی خاطر بھی، اور دوسری طرف اس رشتے سے اپنی جان بچانے کی خاطر میں نے گھر میں علم بغاوت بلند کر دیا۔ ان دنوں رابعہ جو میری پھپھو کی بیٹی تھی اور میرے چھوٹے بھائی کی منگیتر بھی تھی، ہمارے گھر آئی ہوئی تھی۔ میری اس کے ساتھ بہت اچھی بنتی تھی، کیونکہ ہم عمر بھی تھیں۔ میں نے اس کے ذریعے امی سے کہہ دیا کہ وہ زبردستی کا بندھن نہ باندھیں، ورنہ انجام اچھا نہ ہوگا، کیونکہ میں احسن سے شادی بالکل نہیں کرنا چاہتی۔ امی یہ سب سن کر پریشان ہو گئیں، سبھی مجھے سمجھانے لگے، مگر میں کسی کی سن کر نہ دے رہی تھی کہ جب مدعا زبان پر آ ہی گیا ہے تو اب ثابت قدم رہوں گی۔ ابو جان نے مجھے دھمکی دے ڈالی، مگر میں نے کہہ دیا دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میرا فیصلہ اب اٹل ہے۔ نورالعین بھی مان گئی، مگر اب مسئلہ یہ تھا کہ نورالعین کے ساتھ احسن کی شادی کا خیال ہمارے خاندان والوں کے نزدیک ایک لطیفے سے کم نہیں تھا۔ احسن کو میں نے بتا دیا کہ میں نے شادی سے انکار کر دیا ہے، تو اب وہ بھی اپنے فیصلے پر ڈٹ گیا کہ مجھے جو لڑکی پسند ہے میں اسی سے شادی کروں گا۔ آپ چاہے جو بھی کہیں، میں ہر صورت نورالعین کو اپناؤں گا۔ وہ بھائی جان کے کلینک پر نرس ہے تو کیا ہوا؟ جب اس سے شادی کر لوں گا تو وہ خود بخود ایک دولت مند عزت دار گھرانے کی فرد بن جائے گی۔ لڑکی کو اسٹیٹس دینا تو ہم مردوں کا کام ہے۔ مگر احسن کے والدین بھی بیٹے پر برس پڑے، کسی نے میری اور احسن کی بات نہ مانی، حتیٰ کہ میرے بھائی جان نے بھی کہہ دیا کہ یہ ہمارے چھوٹے بہن بھائی اب نرسوں کو گھر کا فرد بنا کر ہمارے خاندان کی عزت کو بٹا لگائیں گے۔ غرض کوئی بھی احسن اور نورالعین کی شادی پر راضی نہیں تھا۔ ایک روز جب میں اور نورالعین باغ میں بیٹھے تھے، نورالعین نے بھی اس بات کا اقرار کر لیا کہ وہ احسن کو بہت چاہتی ہے
اور 2-3 بار وہ اور احسن باہر بھی ملے ہیں۔ وہ اس کے ساتھ شادی کا وعدہ کر چکا تھا۔ وہ بھی اس کا سہارا پا کر مسرور تھی۔ اس کو یقین تھا کہ ایک امیر گھرانے میں اس کی شادی ہو جائے گی تو اس کی بھی قسمت بدل جائے گی۔ وہ اب بہت خوش نظر آنے لگی، جیسے اس کو ساری دنیا کی دولت مل گئی ہو۔ ادھر جب ہمارے بزرگوں تک احسن اور نورالعین کی ملاقاتوں کی بات پہنچی، وہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ کسی صورت انہیں ایک نرس کا گھر میں لانا قبول نہیں ہے، اور وہ ہر صورت میں احسن کی شادی اس کی بچپن کی منگیتر ہی سے کریں گے۔ بالآخر انہوں نے پوچھے بغیر ہماری شادی کی تاریخ بھی مقرر کر دی، مگر احسن نے گھر چھوڑ دینے کی دھمکی دے دی اور 2 ہفتے تک گھر نہ آیا۔ ایک روز یہ دیکھ کر احسن کے ہوش اڑ گئے کہ وہ کسی اور نوجوان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی۔ احسن نے اس کا پیچھا کیا، لیکن ٹریفک کی وجہ سے ان کی گاڑی آگے نکل گئی۔ اس کے بعد بھی احسن نے کئی بار اسے رابطے کی کوشش کی، مگر اس نے نہ صرف احسن سے منہ موڑ لیا بلکہ مجھ سے بھی دوستی ختم کر لی۔ احسن بار بار میرے پاس آتا کہ تم مجھ سے پوچھو وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ اگر اس نے دوسرے مردوں سے ہی تعلقات رکھنے تھے تو مجھ سے محبت کا ڈھونگ کیوں رچایا۔ میں نے کئی بار ملازمہ کو اس کے گھر بھیجا، مگر وہ یا تو گھر میں موجود ہی نہ ہوتی یا پھر آنے سے انکار کر دیتی۔ بھائی جان کے کلینک سے بھی وہ ملازمت چھوڑ چکی تھی، غرض اس نے ہم سے مکمل دوری اختیار کر لی۔ نورالعین کی بے وفائی احسن پر ثابت ہو چکی تھی۔ احسن نے جب ایک بار اس کے گھر کے باہر اسے بات کرنا چاہی تو اس نے اسے دھتکار دیا۔ وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، دیکھو میں نے اس لڑکی کے لیے اپنے گھر والوں کی اس قدر مخالفت کی، مگر وہ کتنی کم ظرف اور نیچ نکلی۔ ایک روز مجھے یہ اطلاع ملی کہ نورالعین تھانے میں بند ہے اور پولیس اسے پکڑ کر لے گئی ہے۔ میں یہ سن کر فوراً ایک کزن کے ساتھ تھانے پہنچی۔ وہاں جا کر یہ پتہ چلا کہ اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی پولیس نے گرفتار کیا ہے اور ان کو سڑک پر کھلے عام نشہ اور فحاشی کرنے کے جرم میں گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے کہ جس لڑکی کو میں اتنا معصوم اور سیدھا سادہ سمجھتی تھی وہ ایسی تھی، مگر بعد میں جب حقیقت کھلی تو میرے قدموں سے تو جیسے زمین نکل گئی، کیونکہ حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ یہ رات 2 بجے کا وقت تھا جب بھائی جان نے امی کو بتایا کہ انہوں نے کلینک سے آتے ہوئے نورالعین کو کسی شخص کے ہمراہ جاتے دیکھا ہے۔ میں نے سمجھ لیا کہ یہ وہی بدبخت شخص ہے جس کا سہارا لے کر اس نے احسن کو چھوڑا ہے۔ احسن بھی اس وقت ہمارے گھر بھائی جان کے پاس آیا ہوا تھا۔ اس نے بھی یہ بات سن لی تھی۔ اس کے ذہن نے نورالعین کے خلاف ایک عجیب سا شیطانی پروگرام بنا لیا۔ وہ اپنے ایک دوست کے پاس گیا جس کا بڑا بھائی پولیس آفیسر تھا۔ اس نے اسے کہا کہ فلاں گھر پر چھاپا مارے، کیونکہ وہاں وہ لڑکی جس نے اسے دھوکہ دیا ہے ایک ہسپتال کے ملازم کے ساتھ غلط کاموں میں ملوث ہے۔ مگر اس پولیس آفیسر نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا اگر دشمنی ہی نکالنی ہے تو پھر سڑک پر ہم ان کو ضرور پکڑ کر تھانے لا سکتے ہیں کہ وہ رات گئے کیوں آوارہ گردی کر رہے تھے، ان سے پوچھ گچھ کی جا سکتی ہے، لیکن گھر کے اندر ہم چھاپا نہیں ماریں گے کہ وہاں فیملی رہتی ہے۔ تب اگلی رات احسن اور اس کا دوست 2 پولیس اہلکاروں کے ساتھ سڑک پر اس جگہ کھڑے ہو گئے جہاں سے 12 بجے کی ڈیوٹی ختم کر لینے کے بعد نورالعین اور اس کے ساتھی نے گزرنا تھا۔ بس ان پولیس اہلکاروں نے آوارہ گردی کے الزام میں ان کو گھیرا اور تھانے لے آئے۔ رات بھر تھانے میں رکھا۔ صبح ایک ڈاکٹر کو نورالعین نے فون کروایا۔ وہ تھانے آئے اور بڑی مشکل سے ان لوگوں کو چھڑا کر لے گئے، لیکن بات ہسپتال تک پہنچ گئی تھی۔ ان کی ملازمت جاتی رہی اور یہ دونوں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ احسن نے نورالعین سے کہا تھا کہ تم نے اپنے نصیب کو ٹھوکر ماری ہے تو میں بھی تم کو
اس قابل نہ رہنے دوں گا کہ تم کسی اور سے شادی کر سکو۔ ایسا ہی ہوا۔ کچھ دنوں بعد وہ نوجوان بھی کہیں غائب ہو گیا۔ نورالعین کی اب والی نوکری سے بھی گئی۔ احسن کے دل میں گویا ٹھنڈک پڑ گئی۔ اب میں اس راز سے پردہ اٹھاتی ہوں کہ آخر نورالعین نے ایسا کیوں کیا۔ دراصل جب میں نے اس کو یقین دلا دیا تھا کہ میں اپنی منگیتر سے شادی ہی نہیں کرنا چاہ رہی اور نہ وہ مجھ سے شادی کا خواہش مند ہے، ہمارے ساتھ زبردستی ہو رہی ہے، تو وہ احسن کے ساتھ شادی پر بہت خوش تھی۔ احسن کو جب تایا جان نے جائیداد سے آگ کر دینے کی دھمکی دی، اس کا مطلب ہی یہ تھا کہ اس کے بال اس کے والد کی مٹھی میں تھے، لیکن میرے دل کی کیفیت دوسری تھی۔ لاکھ نڈر سہی اپنے خاندان میں بزرگوں کے غیر لچکدار رویے کو جانتی تھی۔ میں بھی آخری لڑکی تھی، مجبور تھی، تاہم میں پھر بھی نورالعین کے ساتھ تھی۔ بھلا کیوں کر میں اس کی زندگی میں نیا بونچال لے آتی، اس کو یہ بتا کر کہ میری اور احسن کی شادی کی تاریخ بھی رکھ دی گئی ہے۔ تاہم کب تک کہ بات اس سے چھپائی جا سکتی تھی۔ ایک روز ہمت کر کے میں نے اس کو والدین کے فیصلے سے آگاہ کر دیا، مگر یہ بھی کہا کہ اگر انہوں نے اپنی ضد قائم رکھی تو میں گھر چھوڑ دوں گی یا پھر کچھ کھا لوں گی۔ اس پر وہ کام کر رہ گئی، بولی، خدا کے لیے میری خاطر گھر والوں کو ناراض نہ کرو، میں کبھی آپ جیسے بڑی گھرانے کی دشمنی مول نہیں لے سکتی۔ میں تمہارے بھائی کے کلینک پر ایک ادنا سی ملازم ہوں، میں ان کی برابری کا خواب نہیں دیکھ سکتی۔ مجھے بھی کچھ حاصل نہ ہوگا اور تمہارا بھی مستقبل تباہ ہوگا۔ تم اور احسن ثابت قدم رہنا، ورنہ دیکھ لینا میں اپنا کیا حشر کروں گی کہ گھر والے بھی بین کریں گے۔ تم جانتی ہو کہ میں ایک جنونی لڑکی ہوں۔ نورالعین نے میری باتوں کو پس پش ڈال دیا۔ جب احسن نے مجھ سے اس کی بے وفائی کا رونا رویا تو میں آخری بار خود اسے اس کے گھر سمجھانے گئی۔ تب بھی ایک لڑکا اس کے گھر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے 2 منٹ بھی مجھے اپنے یہاں ٹھہرنے نہ دیا اور مجھے فوراً وہاں سے جانے کو کہنے لگی۔ اس نے مجھے میری بات تک نہ کہنے دی۔ اس روز میں نے بھی ایک غیر شخص اور ملازمہ کے سامنے اپنی اس قدر بے عزتی محسوس کی کہ وہیں دہلیز پر کھڑے کھڑے میں نے بھی قسم کھا لی کہ جب تک اس سے اپنی توہین کا انتقام نہ لے لوں گی چین سے نہیں بیٹھوں گی۔ جس رات تمام شب نورالعین تھانے بیٹھی رہی تھی تب مجھے سچائی نہیں معلوم تھی۔ میں نے بھی اسے فون کر کے کہہ دیا کہ اب تم کو پتہ چلا، جو کسی سے سچی محبت کرتے ہیں وہ اپنی بے عزتی کا انتقام لینا بھی خوب جانتے ہیں۔ اس واقعے کو بامشکل ہفتہ گزرا تھا کہ ایک روز پتہ چلا کہ نورالعین نے کوئی زہریلی دوا کھا لی ہے۔ وہ موت و عزت کی کشمکش میں گرفتار تھی۔ اس کے چھوٹے بھائی نے کلینک آ کر بھائی جان کو بتایا۔ وہ ایمبولینس لے کر اس کے گھر گئے، اس کو اسپتال پہنچایا، مگر ڈاکٹر اس کی زندگی نہ بچا سکے اور یوں وہ بد نصیب لڑکی موت کی آغوش میں جا سوئی۔ افسوس، اس لڑکی کی غربت پر میں نے رحم کھایا تھا، اس سے محبت کی، اپنے گھر والوں کے دل میں اس سے ہمدردی کی راہ ہموار کی، اس کو اپنے بھائی کے کلینک پر نوکری دلائی۔ میری کوشش سے ہی ان کے گھر کا بجھا ہوا چولہا جلا، اس کے بیمار باپ کو علاج اور دوا نصیب ہوئی اور چھوٹے بھائیوں کو تعلیم کی روشنی ملنے لگی۔ میں ہی بعد میں اس کی دشمن بن گئی، اپنے احسان کے بدلے اس کو اپنا غلام بنا لینا چاہا، اس کے انکار کو انا کا مسئلہ بنا لیا، حالانکہ میری خاطر اس نے اپنی محبت کی قربانی دی۔ یہ بات بھی مجھے اس کی موت کے بعد معلوم ہوئی کہ میرے بھائی جان اور والدہ نے اسے بلا کر کہا تھا کہ تم ہماری بیٹی اور احسن کے رستے سے ہٹ جاؤ تاکہ ہم اپنا خاندانی مسئلہ خوش اسلوبی سے سلجھا سکیں، ورنہ اگر ہم احسان کر سکتے ہیں تو اس کے بدلے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ بیچاری اکیلی لڑکی جو اپنے بہن بھائیوں کا سہارا تھی، اس پر ہی اس نے مجھ سے بھی قطع تعلق کر لیا اور احسن سے بھی بے رخی اختیار کرنے پر مجبور ہو گئی، اور ہم دونوں نے اپنی روایتی جاگیردارانہ سوچ کے زیر اثر
اس کی بے رخی کو انا کا مسئلہ بنا لیا۔ احسن نے اس کو انتقام کا نشانہ بنا دیا۔ احسن نے اس رات کھانے میں اس کو نیچ اور کم ظرف کے القابات سے نوازا، حالانکہ نیچ اور کم ظرف وہ نہ تھی بلکہ ہم ہی تھے، میں اور احسن۔ بعد میں ہماری شادی ہو گئی۔ احسن تو اس بد نصیب لڑکی کو بھول گیا، لیکن میں آج تک نہ بھلا سکی۔ اس واقعے کو گزرے 15 برس سے زیادہ ہو چکے ہیں، لیکن آج تک جب بھی اس کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے تو مجھے اپنے شوہر پر بے اختیار شدید غصہ آتا ہے، جس نے اس معصوم کو اپنے انتقام کا نشانہ بنایا۔ ساتھ ہی مجھے خود سے بھی نفرت محسوس ہونے لگتی ہے کہ میں نے اپنے مقصد کے لیے، یعنی احسن سے شادی نہ کرنے کے لیے اسے استعمال کیا۔ سچ ہے کہ احسان کرنا آسان ہے، مگر احسان کر کے بلا دینا بہت مشکل ہے۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔